صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے، تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سالے ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جہاں جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو ہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی،
آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا۔ تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی، تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ، وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے۔ یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث، لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کو نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں، نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت، جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں صدیق اکبر، جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے، میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہے، پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں، اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں، فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر، ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں، اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں۔ اب آج والد بھی آ گئے، اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں، سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے، ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے، تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دوں۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے، وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں،
پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی۔ دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں۔ باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام، اور دوسری بات ایک تو محبت، دوسری بات احترام۔ احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں، بالکل قریب، وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں ہیں، بالکل قریب بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے، سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا، اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے، صحابہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے۔ حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے، میری طرف دیکھیے جی، فرمایا دیکھا تم نے ابوبکر صدیق نے کیا کیا ہے، کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا۔ تو پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے، باوضو ہو کے، سلیقے کے ساتھ، جب کچھ اصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا، چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے، اور ایک بندے کی 2 سالگرہ ہیں، ایک اپنی شادی کی، ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے، اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں۔ کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہمارا کلچر تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا۔ تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں، نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں، نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں، حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی ساری پوری کی جاتی۔ دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کرے، اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کرے۔ دوسری بات، ہمارے نا جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں، ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو، جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا۔ حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے، جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیے نا یہ حضور کی اولاد پاک ہے، الترغیب و ترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے، شاید یہ دعا آج
आपको कोई बंदा इल्ला माशाअल्लाह मांगता नजर ना आए, पर हुजूर ने मांगी है। अल्लाह के महबूब ने हाथ उठा के कहा था, ए अल्लाह, मेरे बच्चों को एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। मांगे कोई दुआ अपने बच्चों के लिए, अल्लाह इन्हें बस बकदरे किफायत रोजी देना एक वक्त, और वो खास सादगी। हर औरत के लिए जायज है वो जेवर पहने, जितना मर्जी पहने। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप जितना मर्जी कीमती घर सजाएं, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक दफा हजरत मौला अली ने सोने का लाकट ला के दिया, एक दफा, और उन्होंने कुछ पर्दे खरीद के लगाए अपने घर में। ये दो चीजें आई। हजरत फातिमा कहती हैं, हुजूर सफर से वापस आए थे, मेरे घर में कदम रखा, सलाम के बाद बगैर कुछ कहे तशरीफ ले गए। हजरत मौला अली कहते हैं, मैं घर आया तो फातिमा रो रही थी। क्या हुआ? अली पता नहीं, महबूब करीम ने कोई बात नहीं की। कहते हैं, मैं मस्जिद में गया तो हुजूर रो रहे थे। महबूब क्या हुआ? तो फरमाया, वो मेरी बेटी होके सोने पहनने लग गई है, उसने घर के अंदर कीमती पर्दे लटका लिए। क्यों भला? महबूब को पता था कि कायनात के हर गरीब बाप ने बेटी को तसल्ली तो सैयदा फातिमा का नाम लेके देनी है कि देखो ना, महबूब की शहजादी ने नहीं पहना तो तुम क्या समझती हो सारा कुछ जेवरात में है। हजरत मौला अली वापस आए, कहा, फातिमा वो जो तेरा सोने का लाकट है और वो जो घर में पर्दे हैं, फौरन सैयदा पाक ने लपेट के दिए, फरमाइए जाइए किसी गरीब को दे आए। ओ मेरे भाई, हमारे बच्चे तो सादगी सीखने को तैयार नहीं। जो बच्चा खाना ना पकने पर मोबाइल तोड़ देता है, अब क्या समझते हैं वो बड़ा हो के आपके जज्बात का ख्याल करेगा, आपके एहसासात का ख्याल करेगा? जिस कौम को पंखा बंद हो जाने पर एहतजाज सूझता है, वो क्या समझते हैं आप आपके लिए किसी जगह खड़ी होगी? हमने जहां इन बच्चों, ये फैशन हो गया है काकरोच देख के चीखे मारना, ये बर्गर फैमिली होने की अलामत है। मेरा बच्चा छिपकली देख के डर गया था जी, वो बड़े अमीर लोग हैं जी हम। वो जनाब वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो रहा था तो देखें बच्चा रो रहा है, वीडियो बना के चढ़ा, ये कोई कमाल है? ये इस तरह करते हैं समझदार लोग। अपना किवाड़ अंदर से बंद कर लेना दरवाजे का कि जनाब बाहर लड़ाई हो रही है, बेटा हमने किसी के लड़ाई में नहीं कूदना। तू तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, अगरचे करीबी रिश्तेदार के घर में ही जुल्म हो रहा हो। लेकिन मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन और हुसैन के हाथों में तलवारें थमा के कहा था, पुत्र उस्मान गनी के घर पे हमला हो गया है, यहां दरवाजे पे खड़े हो जाओ, ये तुम्हारे खालू हैं, खबरदार कोई जालिम ये दरवाजा फलांग के उस्मान गनी तक ना पहुंचे। फिर किसी को जरूरत भी नहीं हुई वो दरवाजा क्रॉस करने। हजरत